جی دوستوں، کمانڈر کلبھوشن جادیو کا نام تو آپ سب نے سنا ہی ہوگا۔ مارچ کے پہلے ہفتے میں 2016 میں پاکستان نے کمانڈر کلبھوشن جادیو کو گرفتار کیا، اور پھر 22 سے 23 مارچ کو باقاعدہ اعلان کیا گیا، ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی، اور جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کس طرح کمانڈر کلبھوشن جادیو پچھلے کئی سالوں سے پاکستان آ جا رہا ہے، چابہار میں بیسڈ تھا، اور مبارک حسین پٹیل کے نام سے ایک اور پاسپورٹ بھی اس نے رکھا ہوا تھا۔ دو پاسپورٹ اس کے پاس تھے، ایک فرضی نام سے مبارک حسین پٹیل، اور دوسرا کلبھوشن جادیو کے نام سے۔ تو کوئی شواہد کی کمی نہیں، اور پھر اس پہ ٹرائل بھی چلا، اور اس کو پھانسی کی سزا ہوئی۔ مین وائل مارچ 2017 میں ہی ہم نے یہ کیا کہ جو ہمارا آئی سی جے کو پاکستان نے، جو ہم نے اس کی ہم پارٹی بنے، ہم نے اس وقت اس پہ سائن کیا تھا، جو ریٹیفیکیشن ہمارا انسٹرومنٹ تھا، ہم نے اس میں تبدیلیاں کی، اور کہا کہ جو آئی سی جے کی جو ریسٹرکشن ہوگی وہ سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں اس پہ لاگو نہیں ہوں گے۔ لیکن اس دوران ہم جانتے ہیں کہ بھارت نے آئی سی جے کو رابطہ بھی قائم کیا، اور اس بنا پر کہ جی یہ ٹرائل جو چلا ہے یہ فری اور فیئر نہیں ہوا، اس میں بھارت کے ہائی کمیشن اسلام آباد کو کونسلر ایکسیس نہیں دی گئی، اور ان کو لیگل جو ڈیفنس ہے وہ بھی پرووائڈ نہیں کیا گیا کلبھوشن جادیو کو۔ تو اس ٹرائل کو نل اینڈ وائٹ قرار دے دیا جائے، اور یہ دوبارہ ٹرائل ہو، اور یہ ملٹری کورٹ میں بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ سویلین سائٹ پہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہم نے اپنا جو ایک امینڈمنٹ کی تھی اپنے ریٹیفیکیشن، اب انسٹرومنٹ آف ریٹیفیکیشن میں، تو 10 اپریل کو پھر ہم نے یہ فیصلہ سنا دیا تھا، اور اس کے بعد پھر بھارت نے فیصلہ کیا کہ وہ جائے آئی سی جے۔ تو پھر 2019 میں آئی سی جے نے گو کہ جو ہمارا کورٹ کا ورڈکٹ تھا، ججمنٹ تھی، اس کو تو یہ نہیں قرار دیا کہ وہ غلط ہے، بٹ یہ ضرور کہا کہ پاکستان اس کو ایفیکٹولی ریویو کر لے۔ اس کے بعد پھر ہم نے کونسلر ایکسیس بھی تھی، کیونکہ بھارت کی بڑی شرائط تھیں کہ کونسلر ایکسیس کس طرح ہونی چاہیے، ہم نے کچھ ایکوموڈیٹ بھی کیا، اور کلبھوشن جادیو کی والدہ اور ان کی بیوی بیگم صاحبہ وہ بھی تشریف لائی تھیں اسلام آباد، اور ان کو بھی کونسلر ایکسیس ہم نے دی تھی۔ اس کے بعد بھارت کے ہائی کمیشن کو بھی ایکسیس دی، لیکن انہوں نے ہمیشہ ہی پرابلمز کریٹ کیے۔ آپ دیکھیے، اس کلبھوشن جادیو کو گرفتار کیے ہوئے ہمیں تقریباً اب 9 سال ہو گئے ہیں، اور ابھی تک کوئی معاملات آگے نہیں چلے۔ جہاں تک ہم نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم یہ ٹرائل چلاتے ہیں، لیکن اس پہ بھی بھارت کی اپنی پیشکش ہے کہ جی بھارت اپنے جو ہے لائرز ہائر کرے گا، اور پاکستان سے نہیں ہوں گے۔ ہماری بھی کچھ یہاں پہ لیگل مجبوریاں ہیں، اور ہمارا یہی ہے کہ کوئی فارنر جو اس طرح اریسٹ ہوتا ہے وہ باہر سے اپنے وکیل یہاں پہ نہیں لا سکتا، لوکلی ہائر کریں تو ٹھیک ہے، لیکن اس پہ بھارت مطمئن نہیں ہے، اور بھارت نے آبویسلی ایک ایک بہانہ سا بنایا ہوا ہے تاکہ معاملہ اس طرح ہی چلتا رہے۔ وہ بھی شاید انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ کلبھوشن جادیو واپس آئے، ان کو پاکستان بھارت میں ایریٹنٹس چاہیے ہوتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کے ایریٹنٹس موجود رہیں، تاکہ جو ہے بات چیت، میننگ فل بات چیت نہ ہو سکے پاکستان اور بھارت کے درمیان، خاص طور پہ جو جموں اور کشمیر کا تنازع ہے اس پہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر پاکستان اس کے بغیر ہم سے تعلقات ٹھیک کر لے تو بہتر ہے، ادروائز کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک حقیقت یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ جب تک جموں کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا، اور میں یہ کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں، اس وقت تک مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کسی طور بہتر ہو سکتے ہیں۔ اب معاملہ کچھ یہ ہے کہ جہاں سول سائٹ پہ یہ کیس ریویو نہیں ہو پا رہا بھارت کی وجہ سے، وہاں ہم نے بھی تھوڑا سا یوں کہہ لیجئے کہ بس ایک ایک طرح سے ایگری ہی کر لیا ہے کہ ہم نے
جو ہے کلبھوشن جادیو کو پھانسی پہ نہیں چڑھانا. گو کہ ہم یہ اوپنلی تو نہیں کہہ رہے کیونکہ اس وقت اس کی جو کلبھوشن جادیو کی مرسی پٹیشن ہے وہ ہے ہمارے آرمی چیف کے پاس، اور اس سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اگر آرمی چیف اس کی مرسی پٹیشن کو ریجیکٹ کر دیتا ہوں، میرا خیال میں کرنا چاہیے، کیونکہ جو جرائم ہیں کلبھوشن جادیو کے وہ تو بڑے سیریس ہیں. اور اس بہت سے کراچی میں بلوچستان میں ایسے ٹیرر ایکشنز ہوئے ہیں جس میں جو کنفیشن ہے کلبھوشن جادیو کا وہ بڑا کلیئرلی بتاتا ہے کہ بھارت کی جانب سے یہ سب فنڈنگ ہوئی اور انہوں نے ہی یہ ساری تیاریاں بھی کی. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کلبھوشن جادیو کی جو مرسی پٹیشن ہے اس کو ریجیکٹ نہ کیا جائے. اس کے بعد پھر ایک اور آپشن بھی ہے کلبھوشن جادیو کے پاس، وہ یہ ہے کہ وہ پھر صدر پاکستان کو اپنی پٹیشن جو ہے وہ سبمٹ کرے لاسٹ ریزورٹ کے طور پر. اگر مین وائل بھارت اس طرح ہی کرتا رہتا ہے تو پھر ہمیں اس پروسیس کو اب ختم کر دینا چاہیے. اور اگر ہم نے یہ کیا تو یقیناً بھارت دوبارہ آئی سی جی کے پاس جائے گا، ویانا کنونشن جو ہے کونسل ریلیشنز اس کو انووک کرے گا. وہ پہلے بھی اس نے کیا ہے، لیکن ہمارا کیس بڑا مضبوط ہے کیونکہ ہم نے تو ہر اسٹیپ پہ بھارت کو ایکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی. اور اگر بھارت خود اس کو ڈریگ کرنا چاہتا ہے، نہیں چاہتا کہ یہ معاملات طے ہوں عدالت کے ذریعے، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو اپنا سلسلہ آگے چلانا ہے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا پریشر بلڈ کرتے رہنا چاہیے، تاکہ دنیا کو بتاتے رہنا چاہیے کہ بھارت کس طرح پاکستان میں دہشت گردی کے معاملات میں ملوث ہے. دیکھیے نا، ابھی جو گلوبل ٹیرر انڈیکس آیا ہے اس میں پاکستان دوسرے نمبر پہ ہے ایز وکٹم. اور یہاں پہ جس قدر دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں اس میں تو اب کوئی شک نہیں رہا کہ اس میں کون لوگ ہیں جو ملوث ہیں. جہاں ٹی ٹی پی کو بھی سیف ہیونز موجود ہے افغانستان میں، لیکن وہاں ابھی تک لگتا کچھ یہی ہے کہ بڑے زبردست طریقے سے منی لانڈرنگ بھی ہو رہی ہے اور ٹیرر فائنینسنگ بھی ہو رہی ہے بھارت کی جانب سے. اور ان کو مختلف گلف کنٹریز سے فنڈنگ بھی ہوتی ہے ان تمام آرگنائزیشنز کو، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو، بی ایل اے ہو، بی آر اے ہو. اور یہ راتوں رات یہ، اور کہیں نہ کہیں ان سب کو ویسٹرن ممالک کی بھی آشیرواد حاصل ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اپنا نیریٹو کو مضبوط کرنے کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا، اور سب سے پہلے تو آرمی چیف